داستان ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی، جس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اٹھنے والے قدم ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، جس کی سیرت کو پڑھ کے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص سچ کا مسافر بن جائے وہ کبھی گمراہی کی موت نہیں مرتا، جس کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ تلاش حق میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے، اور وہ ہے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سلمان بن اسلام ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے۔ تقریباً 80 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ فوت ہوئے۔ اب ان کی بات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 23,737 فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کا ایک قبیلہ، اس میں جی نامی جگہ پر رہتا تھا۔ میرا والد ایک کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے مجھے مجوسیت کی تعلیم دی، میں نے مجوسیت کو سیکھا، حتیٰ کہ مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس آگ کی پرستش اور پوجا کی جاتی تھی۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا، اس کو بجھنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میرا والد کسی کام سے کہیں جانے لگا تو مجھے کہا کہ آج تم کھیتوں میں چلے جانا۔ میں جب کھیتوں میں جانے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں نے ایک کنیسہ دیکھا، ایک گرجا عیسائیوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی بات ہے، اس دور میں دین عیسائیت ہی اصل دین تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چل رہا تھا۔ میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی۔ سارا دن میں وہاں کھڑا رہا، ان کو دیکھتا رہا۔ جب شام ہوئی، گھر جانے کا وقت قریب آن پہنچا تو میں گرجے کے اندر چلا گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دین کا مرکز کہاں پہ ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک شام میں چلے جاؤ، وہاں اس دین کا مرکز ہے۔ کہتے میں گھر آیا، اپنے والد کو ساری بات بتلائی تو میرا والد پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، تمہارے آباء و اجداد کا دین مجوسیت اس دین سے کہیں بہتر ہے، لیکن میں نے یہ بات قبول نہ کی۔ تو میرا والد اتنا پریشان ہوا کہ اس نے مجھے زنجیر ڈال دی اور گھر کے اندر قید کر دیا۔ میں قید کے اندر زندگی گزارنے لگا تو میں نے اپنے کسی عزیز کے ذریعے گرجے والوں کو پیغام بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے بھی خبر کرنا، میں بھی شام جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن گزرے تو گرجے والوں نے پیغام بھیجا کہ عنقریب ایک قافلہ شام جانے والا ہے جو یہاں سے گزرے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے، جوان تھا، زنجیریں توڑ ڈالی، زور لگایا اور اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگ گیا اور قافلے کے ساتھ ملا اور کئی دن کا سفر کر کے میں ملک شام پہنچ گیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد میں نے وہاں کے لوگوں سے پتہ کیا کہ اس دین کا سب سے بڑا رہنما، جس کو بڑا پادری کہہ سکتے ہیں، وہ کہاں ملے گا۔ لوگوں نے مجھے اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا بلا معاوضہ، بس آپ مجھے صحیح اور سچا راستہ دکھلا دیجیے۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، میں اس کے پاس زندگی گزارنے لگا، لیکن وہ انسان غلط تھا، صحیح انسان نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا، اس بات کی ترغیب دیتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن گھر اس نے خود بڑے بڑے مٹکے بھر رکھے تھے سونے اور چاندی کے۔ آخر اس کی موت کا وقت آن پہنچا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا۔ جب اس کو دفنانے کے لیے لے کر جانے لگے تو میں نے کہا کہ یہ کوئی اچھا شخص نہیں تھا جس کے تم اتنا اہتمام کر رہے ہو جس کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟
تو میں نے کہا کہ لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دینے والا خود اس مال کا لالچی تھا، اس کو جمع کرتا تھا۔ انہوں نے کہا پھر دکھاؤ، تو میں نے ان کو وہ جگہ دکھائی، وہاں پہ 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے اس مرے ہوئے ہی شخص کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد ایک نیا پادری آیا، وہ انتہائی نیک، عابد و زاہد اور آخرت کا متمنی تھا۔ میں بڑا خوش ہوا، مجھے اس سے راہ حق ملے گی۔ میں اس کے پاس رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے، اس سے میں نے بہت سی باتیں سیکھیں، حتیٰ کہ اس کی موت کا بھی وقت آن پہنچا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں حق کو تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میں کہاں پہ جاؤں؟ کس سے جا کے میں کوئی چیز سیکھوں کہ مجھے حق مل جائے؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ تم موصل شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں نام کا ایک پادری ہوگا، اسے میرا سلام کہنا اور وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا، اس کے پاس تمہیں حق مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد میں نے اپنا سامان باندھا اور شام سے موصل کی طرف چل پڑا۔ جب موصل شہر میں پہنچا، اس نام کے پادری کا پتہ کیا، اس کو سلام پیش کیا، سابقہ پادری کا، اور اس کے پاس زندگی کے دن گزارنے لگا۔ یہ شخص بھی انتہائی عبادت گزار، عابد و زاہد تھا۔ دنیا کی اس کو لالچ نہیں تھی، دین کی راہ پہ چلنے والا تھا۔ میں اس کے پاس زندگی گزارتا رہا، حتیٰ کہ اس کی بھی موت کا وقت آن پہنچا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت اب میں کہاں پہ جاؤں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ تم نصیبین کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک شخص ہے جو اصل دین عیسائیت پہ قائم ہے، جو دین حق پر ابھی بھی عمل کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کی خدمت میں زندگی گزارو۔ کہتے ہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد میں نصیبین چلا گیا، وہاں پہ زندگی کے دن گزارے، اس پادری کے ساتھ رہا، وہ بھی انتہائی عابد و زاہد، اس کے پاس بڑا عرصہ گزارا۔ جب اس کی بھی موت کا وقت آن پہنچا تو میں نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم اموریہ بستی میں چلے جاؤ۔ یہ تھے حق کے راہی کہ جو زندگی سے صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، انہیں کوئی مال و دولت کی طلب نہیں ہے، کوئی دنیا کی جاہ نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ مجھے حق کا راستہ مل جائے، میں سیدھے راستے پہ چلنے والا بن جاؤں۔ کہتے میں اموریہ بستی چلا گیا، وہاں اس پادری کے پاس زندگی گزاری، اور وہ بڑا عابد و زاہد تھا، اور اس کے بعد میں نے لمبا عرصہ گزارا اموریہ بستی میں ہی۔ میں نے کاروبار بھی کیا، بہت سی بکریاں اور بہت سی گائے بھی میں نے جمع کر لی، اسی بستی میں دن گزار رہا تھا، اسی پادری کے پاس، حتیٰ کہ اس کا وقت آن پہنچا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ تم عرب کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ ایک کھجوروں والا علاقہ ہے، نخلستان، ان قریب وہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور ساتھ اس کی 3 نشانیاں بیان کی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا ہوگا، تحفے کو قبول کرتا ہوگا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پچھلی جانب مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ پادری بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب میں اموریہ بستی میں رکا ہوا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ کوئی قافلہ ملے جو مجھے عرب میں لے جائے۔ تو وہاں سے بنو کلب کے لوگ گزرے جو کہ عرب تاجر تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا سارا مال تم لے لو، میری بکریاں، گائے اور بھی جو مال میرے پاس ہے وہ تم لے لو، بس مجھے اپنے ساتھ لے چلو عرب میں۔ انہوں نے میرا مال لے لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ راستے میں انہوں نے دھوکہ کیا میرے ساتھ اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا، تو میں غلامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی راہ میں خود کو بازاروں میں بکوا دیا، جو غلام بھی بنے، جو بکے بھی، خدمتیں بھی کی،
لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا، حق سے پیچھے نہیں ہٹے وہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی یثرب کا رہنے والا تھا، بنو قریظہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس نے مجھے پکڑا اور مجھے یثرب کے اندر لے آیا۔ جب میں یثرب کے اندر پہنچا اور میں نے یہاں کھجوروں کے باغات دیکھے تو مجھے اموریا بستی والے پادری کی یہ بات یاد آئی کہ نخلستان جاؤ، وہاں پہ عنقریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ تو میرے دل میں ایک موہوم سی امید جاگی کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اس نبی کا ظہور ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مکے سے خبریں آیا کرتی تھیں کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن میں چونکہ غلام تھا اور میرے پاس وسائل بھی نہیں تھے، اس لیے میرے پاس بہت کم معلومات تھی، میں وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا کام کر رہا تھا کہ میرا جو مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ بات نہیں سنی کہ وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قبا بستی میں آ چکا ہے اور لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے ڈر لگا کہیں میں درخت سے نیچے نہ گر جاؤں، اور دل میں امیدوں کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے۔ وہ منزل آن پہنچی ہے جس منزل کے لیے میں در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، جس منزل کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، آبا و اجداد کی دولت چھوڑ دی، اس منزل کے قریب آن پہنچا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں درخت سے نیچے اترا اور اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہا کہ دوبارہ بتاؤ تم نے کیا کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی تمہیں اس سے کیا؟ اور اسی بات پر میرے مالک نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تم جا کے اپنا کام کرو۔ کہتے میں پھر کام میں مشغول ہو گیا، لیکن جب شام ہوئی مجھے مزدوری ملی، کچھ کھجوریں میں نے ایک تھیلی میں ڈالی اور تلاش کرتے کرتے اس جگہ تک جا پہنچا جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ وہاں پہنچا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت میں یہ آپ کے لیے کچھ صدقہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے وہ تھیلی لے لی، اس میں سے کھجوریں نکالی اور اپنے ساتھیوں کو بانٹ دیں، لیکن آپ نے خود نہ کھائی۔ دل ہی دل میں ایک خوشی محسوس ہوئی کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ کہتے میں گھر آیا، اگلے دن پھر سارا دن، ویسے تو میں کام کاج کر رہا تھا لیکن ذہن اسی طرف تھا۔ سارا دن کام کیا، محنت کی، شام کو پھر کچھ کھجوریں ملی، پھر وہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لیں، خود بھی تناول فرمائیں، اپنے صحابہ اکرام کو بھی آپ نے دیں۔ تو میں دل ہی دل میں مزید خوشی ہوئی کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزرے، پھر میں تیسری نشانی دیکھنے کے لیے میں پھر گھر سے نکلا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے اندر موجود تھے، ایک صحابی کی تدفین کی جا رہی تھی، آپ قبرستان میں تھے، تو میں بھی وہاں پہ چلا گیا۔ آپ نے دو چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں، تو میں آگے آگے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنی چادر سرکا دی، تو میں نے مہر نبوت کو دیکھا۔ آپ کے دو کندھوں کے درمیان پچھلی جانب کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت وہ میں نے دیکھی، تو میں زاروں کی طرح رونے لگا اور آپ کو چمٹ گیا اور آپ کے جسم کو چومنے لگا۔ آپ نے مجھے تھپکی دی، بڑی شفقت سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے اپنی داستان علم بیان کی کہ میں کن کن راہوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، کہ میں جی کے علاقے سے فہان، وہاں سے نکلا شام، شام سے موصل، موصل سے نصیبین، نصیبین سے اموریا، اور اموریا سے ہوتا ہوا غلامی کی حالت میں یثرب میں آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جب بات سنی تو آپ نے فرمایا میں لو کان الدین بالسریہ،
اگر دین سریا ستارے پر ہوتا جو سب سے دور ستارہ ہے، اگر وہاں دین ہوتا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، تو اس کی قوم کے افراد وہاں بھی پہنچ جاتے۔ اور ہم نے اس حدیث کو اپنی زندگی میں محسوس بھی کیا ہے۔ جب ہم سیاہ ستہ ہم نے پڑھی، احادیث کی کتب پڑھی، حدیث کی 6 مشہور کتابیں پوری دنیا کے اندر، سیاہ ستہ، اس میں سے صرف ایک کتاب صحیح مسلم امام مسلم کی ہے، جو کہ نیشا پور عرب کے رہنے والے تھے، جو کہ عربی تھے۔ باقی 5 محدث بڑے بڑے، پانچوں کے پانچوں فارسی النسل تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے، جو کہ فارس کا علاقہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نسا کے، جو کہ فارس کا علاقہ ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ سجستان کے، جو کہ فارس کا علاقہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمز کے، جو کہ فارس کا علاقہ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ قزوین کے، جو کہ فارس کا علاقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس قوم کے لوگ، یہ جو سلمان فارسی کی قوم ہے، اس کی قوم کے لوگ اگر دین سریا ستارے پہ ہوتا تو وہاں بھی یہ لوگ پہنچ جاتے۔ اور حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد اپنے یہودی آقا سے مکاتبت کر لی اور اس سے آزادی حاصل کر لی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ غلام تھے اور مالک نے جانے نہ دیا۔ غزوہ خندق میں شامل ہوئے اور اس میں مشورہ دینے والے بھی یہی تھے، انہی کے فیصلے، انہی کے مشورے پر خندق کھودی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا۔ تو یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تلاش حق میں اپنے گھر سے نکلے اور پھر ساری زندگی اسی کام میں گزار دی۔